مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو اسی سورت ابراہیم شروع کرنی ہے 13 سپارہ جو پہلا رکوع جو سے انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ پہلے تو حروف مقطعات نے جڑے صحابہ پہلے پڑھ چکے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روشن کتاب ہے، پیاری کتاب انزلناہ الیک جنوں اسی تہاڈی طرف نازل فرمایا، یعنی قرآن کریم نو حضور دسیا جا رہا ہے کہ تہاڈی طرف نازل فرمایا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تسی لوگاں نو اندھیریاں جو نکال کے نور دی طرف لے کے آ جاؤ، روشنی دی طرف لے کے آ جاؤ، جڑے گپ اندھیریاں دے اندر بھٹک رہے سی۔ بالکل حضور نبی کریم رؤوف الرحیم دی آمد تو پہلے کوئی کسی قسم دا کوئی لحاظ نہیں، نہ اخلاقی لحاظ نہ معاشی لحاظ نہ معاشرتی لحاظ نہ کوئی کسی قسم کا لحاظ نہیں سی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم دی آمد تو پہلے۔ اور پھر اتنا کہ بچیاں نو زندہ درگور کر دینا، پھر اتنا کہ اپنی ماواں دیاں بولیاں لونیاں کہ میری ماں میری ضرورت ہی نہیں رہی، حد تو زیادہ، پھر اتنا کہ نفرتاں اتنیاں کہ اونٹ نو پانی پلاؤن دی باری دی وجہ تو جڑیاں لڑائیاں شروع ہونیاں صدیاں تو صدیاں جاری رہنیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے کہ اے محبوب انزلناہ الیک، یہ قرآن تہاڈی طرف نازل فرمایا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تسی لوگاں نو انہاں اندھیریاں چوں نکال کے جنہاں اندھیریاں دے اندر بھٹک رہے نے تسی انہاں اندھیریاں چوں نکال کے نور نور دی طرف لے کے آ جاؤ گے۔ اذن ربہم، انہاں دے رب دے اذن دے نال، انہاں دے رب دی اجازت دے نال انہاں نو اندھیریاں چوں لے کے نور دی طرف لے کے آ جاؤ۔ الی صراط العزیز الحمید، اور فرمایا اندھیریاں چوں لے کے نور کیڑا رستہ ہے؟ فرمایا نور وہ رستہ ہے عزیز الحمید، جڑا غالب اور حکمت والا جڑا خدا ہے، جڑا ساریاں تعریفاں دے لائق خدا ہے، اس خدا دے رستے دی طرف انہاں نو لے کے آ جاؤ۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا وہ خدا ہے سب کچھ وہ دی ملکیت دے اندر ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسماناں دے اندر ہے اور جو کچھ زمیناں دے اندر ہے سب کچھ اس خدا دی ملکیت دے اندر ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافراں واسطے فرمایا ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے، من عذاب شدید، سخت عذاب دے باعث انہاں واسطے بربادی بربادی۔ فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، فرمایا وہ لوگ جڑے دنیاوی زندگی نو پسند کرتے ہیں آخرت تے، دنیاوی زندگی نو زیادہ ترجیح دیندے ہیں، دنیاوی مال نو زیادہ ترجیح دیندے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور فرمایا ظلم بلائے ظلم یہ کرتے ہیں کہ ایک تو دنیاوی زندگی نو آخرت تے فوقیت حاصل کرتے ہیں، پھر اس تو بعد فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگاں نو اللہ دے رستے تو بھی روک دینے، خود بھی سیدھے رستے تے نہیں ہونا اور دوجیاں نو اللہ دے رستے تو روکنا۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور فرمایا دلوں یہ چاہتے ہیں کہ اس راستے نو ٹیڑھا میڑا کر دیں جڑا دین دا راستہ ہے، یعنی اسلام دی او تصویر جڑی حقیقت دے اندر ہے وہ لوگوں دے سامنے نہیں رکھ دے، بلکہ اسلام نو غلط تصور پیش کر دیں اسلام دا، اور غلط آئینے دے اندر وکھاؤندے نے اسلام نو۔ فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس چیز نو یہ کہندے چاہتے ہیں کہ اس راستے نو ٹیڑھا میڑا کر دیں۔ فرمایا اولئک فی ضلال بعید، فرمایا ایسے ہی لوگ نے جڑے بہت دور دی گمراہی دے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے نے، جتنے بھی رسول بھیجے نے، بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اس قوم دی زبان دے مطابق بھیجے نے، یعنی جس قوم دی طرف جس علاقے دے طرف یہ اللہ دا رسول آیا ہے اس علاقے دی جڑی زبان سی اللہ دے رسول دی بھی وہی زبان سی۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، دی پہلی وجہ یہ سی کہ تاکہ اللہ دے احکام کھول کھول کے انہوں نے بیان کر سکن، آسانی دے نال بیان کر سکن اور سمجھ سکن سارے لوگ۔ فرمایا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ کھول کھول کے سارے احکام انہوں نے سامنے رکھ دیتے جان کہ اللہ دے کی احکامات نے، انہوں نے زبان دے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنے انبیاء آئے انہوں نے مبعوث فرمایا۔ پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم دی ذات ببرکات، کیونکہ پوری انسانیت واسطے رسول بن کے آئے نے، اور صبح قیامت تک پھر آپ تو بعد نہ کوئی رسول آیا ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی رسول آنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان صرف عربی ہے۔ یہ دی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم ہویا کہ تسی تبلیغ دا آغاز اپنے گھر والوں تو کرو۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے تبلیغ دا آغاز اپنے گھر والوں تو کیتا، اپنے گھر والوں نو اسلام دی دعوت دیتی۔ اس تو بعد حکم ہویا کہ اپنے قریبی رشتہ داراں نو اسلام دی دعوت دیو، قریبی رشتہ داروں کو اسلام دی دعوت دیتی گئی۔ پھر اس تو بعد اگلا آرڈر آیا ہن قریبی رشتہ داروں کے بعد شہر دے لوگاں نو اسلام دی دعوت دیو، پھر شہر دے لوگاں نو اسلام دی دعوت دیتی گئی، پھر اس دعوت نو عام کر دیتا گیا لوگاں تک۔ تے اس وجہ تو قرآن کریم نو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان عربی سی کہ کیونکہ پہلے اسلام دے مخاطب اور جنہوں نے پہلے نمبر دے تبلیغ کی گئی چونکہ وہ عربی سی، اس وجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نو عربی رکھیا گیا اور عربی زبان دے اندر قرآن کریم نو بھی نازل فرمایا گیا۔
گیا. فرمایا ہر رسول نے انہوں نے زبان دے اندر مبعوث فرمایا فیضل اللہ من یشاء. فرمایا اللہ تبارک و تعالی جنوں چاہندا ہے انہوں گمراہ کر دیندا ہے. ویہدی من یشاء. اور فرمایا جنوں چاہندا ہے اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرما دیندا ہے. وہو العزیز الحکیم. فرمایا خدا بڑا غالب ہے اور بڑا دانا ہے. خدا بڑا حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. فرمایا سے طرح سے بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانیاں دے کے اس قوم دی طرف کہ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی آرڈر فرمایا کہ اپنی قوم نو اندھیریاں چوں نکال کے روشنی کی طرف لے کے آؤ, نور کی طرف لے کے آؤ. وذکرہم بایام اللہ. اور انہاں لوگوں نو اپنی قوم نو اللہ تبارک و تعالی او ایام یاد کراؤ, او نعمت اللہ تبارک و تعالی یاد کراؤ جڑیاں اللہ نے انہاں دے کیتیاں نے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. فرمایا دے اندر بہت نشانیاں نے ہر صبر کرنے والے واسطے اور ہر شکر کرنے والے واسطے. یہ واسطے بہت نشانیاں نے پورے واقعے دے اندر موسیٰ علیہ السلام دے. اور وہ انعامات کیڑے سی, وہ نعمتاں اللہ تبارک و تعالی کیڑیاں سی جڑیاں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے فرمائیاں. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی اپنی قوم نو اذکروا نعمت اللہ, اللہ تعالی نے نعمتاں نو یاد کرو. کیڑیاں؟ اذ انجیناکم من آل فرعون. جدوں فرعونیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے تانوں نجات عطا فرما دیتی, یعنی نجات عطا فرما دیتی فرعونیہ کو. فرمایا یسومونکم سوء العذاب. فرعونی کی کردے سی؟ فرمایا تانوں سخت عذاب پہنچاوندے سی. ویذبحون ابناءکم. فرمایا تاڈے بیٹیاں نو ذبح کر دیندے سی. ویستحیون نساءکم. فرمایا تاڈیاں عورتاں نو زندہ چھوڑ دیندے سی, تاڈے بیٹیاں نو بالکل ذبح کر دیندے سی. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نعمتاں نو اللہ تبارک و تعالی اتنا کرم نوازی فرمائی کہ انہاں فرعونیہ کو تاڈی جان چھڑا دیتی, فرعونیہ نو بالکل غرق کر دیتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نعمت سی کہ تاڈی اکھاں دے سامنے فرعون نو بالکل برباد کر دیتا گیا, بالکل ہلاک کر دیتا گیا اور ڈبو دیتا گیا فرعون نو. فرمایا تاڈی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے تاڈے تے نازل فرمائیاں نے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اور فرمایا دی وچ بہت بڑی بھاری آزمائش ہے اس پورے واقعے دے اندر. دعا فرمایا کرو اللہ تبارک و تعالی دین حق سمجھ کے توفیق عطا فرمائے.